معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا خواجہ جلال الدین چشتی۔ منبر نور پر جلوہ افروز لائق صدر احترام محب گرامی حافظ و قاری نعمان رضا صاحب قبلہ، ناظم اجلاس برادر عزیز حافظ و قاری شاکر نوری صاحب قبلہ، جملہ سامعین پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانۂ غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم حضور احمد مجتبی و محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوئی انتہائی عقیدت کے ساتھ بآواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے دو اعلان سماعت کر لیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جہاں پر عورتوں کا انتظام ہے، کچھ خواتین اپنے گھروں میں سے سن رہی ہے، کچھ خواتین کا انتظام کیا گیا ہے، تو وہاں پر بھی آپ توجہ دیں اور پارکنگ کے لحاظ سے جس جگہ کا اعلان کیا ہے اس جگہ پر بھی آپ جا کر دو نوجوان اگر توجہ دیں تو بہتر رہے گا، تاکہ آنے والوں کو یا جس جگہ پہ ہم نے کھڑا کیا ہے وہاں پر رہنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ نشست ذکر تاجدار کربلا کی 10ویں نشست ہے، اور آج ہمیں کربلا کی مکمل شہادت سماعت کرنی ہے۔ اپنے آپ میں مرادیں لے کر بیٹھے اور ساتھ ہی ساتھ باادب ہو کے بیٹھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ذکر تاجدار کربلا 2017 میں غالباً اس کی شروعات ہوئی تھی۔ ہم جانتے کہ اس وقت شروعات میں ہم 100 یا 120 کرسیوں کا انتظام کرتے تھے، آخری 9 یا 10 دن کے بعد کرسیاں ہمیں بڑھانی ہوتی تھی، مگر یہ نبی اور آل نبی سے شہادہ کے مسلمانوں کی محبت ہے کہ اس سال پہلے ہی دن سے آپ نے محبت کا اظہار کیا، اور یہ آج ہم فخر سے نہیں بلکہ شکر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذکر تاجدار کرب و بلا اور داستان کرب و بلا کا ہم 7واں سال مکمل کر رہے ہیں۔ میرے بعد بھی کئی آئیں گے، مجھ سے پہلے بھی کئی تھے، میں ان کے بیچ کی کڑی کا نام ہوں،
اور دعا کرے اللہ جب تک زندہ رکھے نبی اور آل نبی کی محبت میں زندہ رکھے۔ اس محفل کو سجانے میں شروع دن سے لے کے ابھی تک پتھروں کے شیڈ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے نیچے لگا ہوا یہ پردہ دیکھ رہے ہیں، اسٹیج دیکھ رہے ہیں، ساؤنڈ ہے، یہ کالم آپ دیکھ رہے ہیں، چھبیل بنانے والوں نے چھبیل دیا، پانی بانٹنے والوں نے پانی بانٹا، اور 10 دن تک ساری محبت امام علی مقام کے لیے لوگوں نے قربان کی۔ آج بھی آنے والوں کے لیے لنگر کا اہتمام سب نوجوانوں کی طرف سے رہے گا۔ آج کا آنا یا آج کا بیٹھنا ہمارا ضائع نہ ہو، اسی لیے دلوں کے اندر ابھی سے مرادیں لے کے بیٹھ جائے تاکہ دعا کرے کہ اللہ اس ذکر تاجدار کرب و بلا کو اور داستان کرب و بلا کو ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ بنائیں، اور جتنی چیزوں کے میں نے نام لیا اللہ ان سب کے ساتھ، چاہے رضا گروپ ہو یا ربانی گروپ ہو یا پھر وہ احباب جو کسی گروپ میں نہیں ہے مگر کھڑے ہو جاتے ہیں کام کے لیے، اللہ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ہمارے مسجد کے جملہ ٹرسٹیان، ہمارے مسجد کے امام صاحب 10 دن تک جنہوں نے نظامت کے فرائض انجام دیے، ان سب کے نام میں اس لیے بھی لے رہا ہوں کہ ان کو دعا میں شامل بھی کرنا ہے، اور شروع میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے وقت نہ ضائع کرتے ہوئے اور بغیر کسی تمہید کے ہم سیدھا اپنے ذہن کو داستان کربلا سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ وقت ہمارے پاس ایسا بھی کم ہوتا ہے اور زندگیاں ختم ہو جائیں گی مگر ذکر حسین کا حق نہ دنیا کل ادا کر پائی ہے نہ آج ادا کر پائی ہے، بلکہ کہنے والے نے بڑی خوب بات کہی کہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہو گئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ اور کسی کہنے والے نے بڑی خوب بات کہی تھی کہ مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ تو اللہ اسی پرچم کے سائے یہ 10 دن بیٹھنے والوں کو کل بروز قیامت جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، آزمانے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی بھوک سے، کبھی پیاس سے، کبھی جانوں کی کمی سے، کبھی اولاد سے، کبھی پھلوں کی کمی سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانے والوں کو، جن کو آزمایا گیا ان کے تعلق سے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ کی بشارت کو سنا دو۔ یہ قرآن مقدس کا عطر ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اللہ نے امتحان ہر بندے کا لیا، ہر نبی کا اللہ نے امتحان لیا، ہر نبی کی آل اور اولاد کو کسی نہ کسی امتحان میں اللہ نے مبتلا کیا، مگر کسی پہ ایک امتحان ہوا، کسی پہ ایک امتحان نہیں ہوا۔ کسی کو اللہ نے اولاد کے امتحان کے اندر رکھا تو اسے بھوک کا امتحان نہیں دیا، جسے اللہ نے بھوک کا امتحان دیا اسے اللہ نے اولاد کا امتحان نہیں دیا۔ غرض کہ اللہ کی بارگاہ میں امتحان دینے والے جتنے لوگ ہیں وہ سب کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے مکمل طریقے سے اس آیت کے حق کو ادا تو کیا، مگر اللہ نے خود ہو کر مکمل امتحان ان سے نہیں لیے۔ مگر کربلا کی زمین وہ زمین ہے جہاں پر اللہ نے ایک امتحان نہیں لیے،
بلکہ جہاں بھوک کا امتحان لیا وہیں پہ اللہ نے پیاس کا امتحان بھی لیا، جہاں اللہ نے اولاد کا امتحان لیا وہیں پہ اللہ نے صبر کا امتحان بھی لیا۔ پتہ چلا کہ کرب و بلا مکمل امتحان گاہ کا نام ہے، ایک امتحان نہیں، امتحانوں کے امتحان کا نام ہے۔ ہم بھی امتحان دے چکے، آپ بھی امتحان دیتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی بچے کے تعلق سے استاد کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے سے بڑی رغبت کرتا ہے۔ میں اسے سمجھانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، نہ ہی ملانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں، بس آپ سمجھ جائے۔ جب بھی کوئی بندہ یا کوئی بچہ کسی امتحان گاہ میں اچھے نمبرات لانے والا ہو تو ٹیچر کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے، وہ اس کی پرورش اس طریقے سے کرتا ہے۔ جو ٹاپر بچے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر اسکولوں کے اندر ان کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اگر وہ اچھے نمبرات لے کے آئے تو پھر انہیں سمجھایا بھی جاتا ہے۔ حسین اس ذات کا نام ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت جانتی ہے کہ حسین کیا ہے، اور یہ تو رب جانتا ہے کہ حسین کیا ہے۔ حسین کو دنیا دیکھ لے، حسین کو دنیا سمجھ جائے۔ جس حسین کا دین بچانے کے لیے اللہ نے امتحان لیا اور جس حسین کو اللہ نے دین بچانے کے لیے منتخب کیا، اس حسین کی ذات کو دنیا جان لے، دنیا پہچان لے۔ میرے امام اگر مدینے کے اندر رہتے تب بھی وہ امام عالی مقام ہیں۔ اگر میرے امام کرب و بلا نہ آتے، صرف مکے کی دیوار کو پکڑ کے دعا کر لیتے تو اللہ قیامت تک حسین کے پرچم کو سلامت رکھتا۔ اگر میرے امام ایک مرتبہ دعا کر دیتے تو فرات کا پانی خیمے کے اندر آ کے رہتا، مگر امام اپنے ساروں اہل و عیال کو لے کے کربلا کے میدان میں صرف اسی لیے پہنچے چونکہ حسین کو امتحان دینا تھا، رب کو امتحان لینا تھا، اور دنیا کو حسین کا امتحان دیکھنا تھا۔ پتہ چلے کہ جس کو اللہ نے پسند کیا اس کی ذات کس ذات کا نام ہے، اس کو اللہ نے کتنے مقام و مرتبے عطا کیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے امام عالی مقام مدینے کی سجی ہوئی سیج چھوڑ کر وہاں سے روتے ہوئے نکل کے مکۃ المکرمہ آتے ہیں۔ آپ نے پوری داستان 2 دن تک سماعت کی، مکے سے امام کس طریقے سے کوفہ کے قصص سے کربلا پہنچے، اور پھر حور کی ملاقات امام عالی مقام سے ہوئی، اور پھر جو کچھ معاملے امام کے ہوئے آپ نے کل سماعت کیا کہ امام نے بوقت عشاء صف اصحاب کو بیٹھا کر یہ بات کی کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اگر تم یہاں پر رہو گے تو تم بھی شہید کر دیے جاؤ گے۔ مگر کل ہم نے سماعت کیا ایک بھی نہ اٹھا، نہ چراغ بجھنے کے پہلے کوئی اٹھا تھا، نہ چراغ جلانے کے بعد کوئی اٹھا۔ میں اکثر دعا کرتا ہوں اللہ ایسے اصحاب کا صدقہ ہمارے احباب کو بھی نصیب کرے، ایسے لوگ بھی اللہ ہم کو دے جو نہ چراغ بجھنے کے اوپر جائے نہ چراغ جلنے کے اوپر جائے۔ حسین تیری عظمتوں کو سلام، تجھ کو اللہ نے کیا یار عطا کیے کہ تو نے تو یہ کہہ دیا تھا امام کہ جاؤ، اگر تم چلے جاؤ گے تب بھی میرے نانا سے میں تمہیں جنت دلا کے دوں گا، مگر وہ جنت کو لینے کے لیے کربلا میں نہیں آئے تھے۔ اگر جنت کو لینے کے لیے کربلا میں آتے تو جنت تو مدینے میں مل چکی تھی، وہ تو امام کا ساتھ دینے کے لیے کرب و بلا کی سرزمین پہ آئے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل کی نشست کے اندر ہم نے سماعت کیا کہ امام نے کہا کہ آج شب عاشور ہے اور تم سب جا کے اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں پر ایک بات، امام نے کرب و بلا کے میدان کے لیے اتنا صبر کیا، کربلا ہو کربلا ہو کربلا ہو۔ دغا جب کربلا کی رات آئی تو امام نے کہا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دو، صرف اس لیے کہا کہ وہ آخری سجدہ رات کا امام عالی مقام اللہ کی بارگاہ میں ادا کرے۔ امام نے پوری رات مانگی، جب صبح ہوئی تو صبح کا منظر 10 محرم کا تھا جو آج کا دن ہم نے گزارا ہے۔ 10 محرم کا انداز اس طریقے سے تھا کہ 10 محرم کی صبح اذان فجر کے لیے امام نے جس شخصیت کو دعوت دی اور کہا کہ آپ نماز فجر کی اذان دیں گے، اس شخصیت کا نام
ہم شبیہ مصطفیٰ علی اکبر کی ذات کا نام ہے۔ یہ امام علی مقام کے بڑے بیٹے ہیں، 18 سال کی عمر ہے، اور ان کے تعلق سے پورے مدینے کے اندر مشہور تھا کہ ان کا پورا چہرہ جو ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی شبیہ کو ظاہر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ امام علی مقام کا یہ شہزادہ جس کا چہرہ اس طریقے سے تھا کہ جب بھی کسی کو مدینے کے اندر حضور کی یاد آتی تو وہ علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتا۔ جب بھی علی اکبر کے چہرے کو دیکھتا تو حضور کی یاد تازہ ہوتی۔ لوگ علی اکبر کو بار بار دیکھتے، کتنا مبارک چہرہ ہوگا علی اکبر کا۔ 18 سال کے جوان نے جب کربلا کے خیموں سے اذان بلند کی، وہ اذان کا وہ حال تھا کہ ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ امام علی مقام نے نماز فجر کی امامت خود کی۔ آج شہادہ کے جتنے نوجوان یہاں آئے، اگر تم شہادت سننے کے لیے آئے ہو، تمہیں شہادت کے ایک بھی پہلو کے اندر نماز چھوٹی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ میں یہاں پر نماز کے تعلق سے کوئی تذکرہ نہیں کرنا چاہتا۔ 365 دن ہم نماز کی اہمیت کو علماء سے سنتے ہیں، چیخ چیخ کے ہم بیان کرتے ہیں۔ اگر کربلا کی شہادتوں کے اندر بھی آپ کو بتانا پڑے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے تو پھر ہم زندہ کس لیے ہیں؟ سوچو، نماز فجر سے کربلا کی شہادت کی شروعات ہوئی۔ امام علی مقام نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد امام علی مقام نے صفوں کو سیدھا کیا۔ جیسی صف کو سیدھا کیا، امام نے آواز دی، عباس علم لے کے آؤ۔ مولا عباس وہ ہے جو حسینی لشکر کا علمدار ہے۔ امام علی مقام کہ حسین کے لشکر کا علم پکڑنے والے کو مولا عباس کہتے ہیں، اور حسین اکثر کہا کرتے تھے عباس میرا بھائی نہیں، عباس حسین کی ہمت کا نام ہے۔ حسین کی ہمت کا نام مولا عباس ہے۔ امام نے کہا عباس جلدی سے پرچم کو آگے کرو اور علم کو اوپر کرو۔ علم کو مولا عباس نے اوپر کیا۔ جیسی صبح کی نماز مکمل ہوئی، سب بنی مکمل ہو گئی، ادھر سے شمر نے اعلان کیا اب دیر نہیں کرنا، جلدی سے ہمیں کرب و بلا کے میدان کی جنگ کو فتح کرنا ہے۔ اور پھر شمر نے کہا سب سے پہلے حسینی خیمے کے اوپر تیر کون چلائے گا؟ تو وہ جو پاک باپ کا پلید بیٹا عمرو بن سعد، یہ سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے کا نام ہے، عمرو بن سعد، یہ کھڑے ہوا، کہا کہ ہاں میں چلاؤں گا، چونکہ مجھے حکومت ملنے والی ہے، رائے کی حکومت، ایک شہر کی حکومت ملیں گی۔ البتہ اس نے تیر لیا اور تیر اس نے سب سے پہلے خیمہ حسین پہ چلایا اور اعلان کیا لوگوں سب سے پہلے گواہ رہنا کہ میں نے پہلا تیر حسین کے خیمے کے اوپر چلایا ہے۔ اور پھر ان کی آپس کے اندر بات چیت ہونے لگی۔ بات چیت جو ہو رہی تھی اس کے اندر ایک شخص کھڑا ہوا تھا جس کو حور کہتے ہیں، حور بن یزید۔ حور کھڑا ہوا تھا اور حور نے سب سے پوچھا، کہا تم کیا منصوبہ بنا رہے ہو؟ حسین سے بات کرنی ہے؟ تو شمر نے کہا بات کرنے کا وقت چلا گیا، اب ہمیں سیدھا جنگ کرنی ہے، یا تو حسین کا ہاتھ چاہیے یا تو حسین کا سر چاہیے۔ تو حور نے کہا تم نواسہ رسول کو قتل کرو گے؟ تمہاری ماں تجھ پر روئے، تمہارے ہاتھ اولاد رسول کے خون سے کیسے رنگے جا رہے ہیں؟ تم ایسا مت کرو۔ اور اس نے پھر یہ جملہ کہا واللہ اس وقت میں یزیدی خیمے کے اندر ہوں، توجہ آپ کی، اس وقت میں یزیدی خیمے کے اندر کھڑا ہوں، اور ایک طرف میں جنت کا مسافر بن سکتا ہوں، دوسری طرف میں جہنم کا دل دادا بھی بن سکتا ہوں، مگر آج میں فیصلہ کرتا ہوں میں ابھی خیمہ حسین میں جا کر امام علی مقام سے ملاقات کروں گا۔ امام علی مقام کے خیمے کے اندر حور آیا اور آنے کے بعد بیٹھ گیا، امام کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے اور کہا امام مجھے معاف کر دے۔ امام کے آنسو جاری تھے،
کہا کیا بات ہے حر؟ کہا کہ میں وہ بدبخت ہوں جس نے 1000 کا لشکر لا کے آپ کو کرب و بلا کے میدان میں آنے پہ مجبور کیا۔ میں ہی ہوں جو حکومت کا پروردہ بن کر آپ کے پیچھے پیچھے گرفتاری کے لیے آیا۔ امام مجھے معاف کر دیں۔ امام علی مقام کہتے ہیں میں نے اللہ کی رضا کے لیے سب کو معاف کیا۔ حر کہتے ہیں ایسا معاف نہ کریں، بلکہ میں چاہتا ہوں آج یزیدی لشکر سے سب سے پہلے جو جنگ کرے گا وہ حر ہوگا جو امام کے نام پہ کربلا میں شہید ہو جائے گا۔ یہ بھی توجہ کی بات ہے، 72 تو مدینے سے آئے تھے، 72 مدینے سے آئے تھے، مگر حر تیری قسمت پہ سلام، سب سے آخر میں آنے والے نے حسین کی جنت سب سے پہلے لے کے چلا گیا۔